اس دفعہ بدقسمتی سے بڑا خوفناک فلڈ آیا ہے جس میں بہت قیمتی نقصان ہوئے ہیں. لوگوں کے گھر بار لٹے ہیں، لوگوں کی فصلیں لٹی ہیں، جانور گئے ہیں، انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اور اس پہ سارا ملک یک زبان رہا اور ہے. حکومت وقت نے اچھا کام کیا، ہم نے سپورٹ کیا، ہم نے اچھا کہا. سندھ حکومت نے اچھا کام کیا، سب نے اچھا کہا. میڈیا نے بہت اچھا رول پلے کیا، سب نے اچھا کہا. جہاں کہیں کوئی غلطی ہوگی یا ہمارے خیال کے مطابق اس کام کو کرنے کا دوسرا طریقہ بہتر ہوگا تو اس کے اوپر ہم رائے دیں گے. اس کے اوپر ہم رائے دیں گے، اور رائے نہیں مانی گئی تو ہم تنقید لکھیں گے، نقد لکھیں گے. اگر نہیں سنا گیا تو احتجاج کریں گے. یہ تو ہمارا جمہوری حق ہے نا جی. یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے نا. اگر آپ کو نہیں قبول، آپ نہیں وہ کرنا چاہتے تو بسم اللہ. لیکن ہم پنجاب کے لوگوں کو، ہم بھی تو پنجاب والے ہیں نا، ہم تو پنجاب کے لوگوں کو یہ ضرور بتائیں گے کہ ہمارے خیال میں یہ جو کرائسس ہوا ہے، اس کرائسس کا فوری اور دوسرا لانگ ٹرم جو سلوشن ہو سکتا ہے، جو امداد کا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے. اور اپنے ماضی کے آزمودہ طریقوں کے مطابق آپ کو رائے دیں گے. اب اگر ہم رائے دیتے ہیں، آپ نہیں سنتے، ہم تنقید کرتے ہیں، تو آپ اس پہ سیخ پا ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. جو انگلی ادھر اٹھے گی میں اس انگلی کو توڑ دوں گا، میں چھوڑوں گی نہیں. مجھے تو اس بات کی حیرانگی ہے کہ سوال سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے طریقہ کار پہ اٹھائے گئے. طریقہ کار پہ اٹھائے گئے سوالات کو ہم نے تو کوئی مسلم لیگ کی حکومت کے اوپر بھی کوئی بڑے سوال نہیں اٹھائے. اس طریقہ کار کے اوپر اپنی رائے دی، لیکن اس کے جواب میں سندھ حکومت کو ٹارگٹ کر کے جواب دے دیے گئے کہ جی ہم نے تو کیا کیا، آپ ہمیں چھوڑیں، ہم تو یہ کریں، آپ نے کیا کیا. NFC سے پیسے آئے، سب کو ملے، آپ نے کیا کیا. ہم نے ایک لسٹ ہے پوری جو اعتراضات ہو رہے ہیں، اور کچھ اعتراض وہ تھے جو کہ بہت تکلیف دہ تھے، جس میں بجلی کی سبسڈی کے اوپر ہم پہ الزام لگا کہ جی ہم IMF کے پاس گئے، ہم پہ الزام لگا کہ ہم نے روکنا چاہیے. اسی طرح کوئی علاج کی سہولتوں کے اوپر، باقی چیزوں کے اوپر، اس کا بھی میں گزارش کرتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس فلڈ میں پیپلز پارٹی ہر قدم پہ، ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ کھڑی رہی، آپ کو سپورٹ کرتی رہی. آپ ایگزیکٹو اتھارٹی ہیں، آپ نے ہی کام کرنے ہیں نا. ہماری جماعت نے، گورنر صاحب نے، ہماری جماعت کے باقی لوگوں نے اپنے تئیں بھی جتنی ہو سکتی تھی امداد اکٹھی کرنے کی کوشش کی، لوگوں تک رسائی. ان کو جا کے ڈھارس بندھانی ہوتی ہے. بلاول صاحب قصور میں تشریف لے گئے، خود قصور وزٹ پہ انہوں نے جا کے فلڈ کی صورتحال دیکھی، ان کو بریفنگز دی گئیں. وہ وہاں سے فارغ ہوئے تو آ کے متاثرہ جو لوگ تھے، خاندان تھے، جو کسان تھے، جو عام لوگ تھے، ان کو ملے. اس پہ بھی انتظامیہ کا رویہ، ہم شاکی ہیں اس پہ کہ انتظامیہ کا رویہ مناسب نہیں تھا. لیکن ہم نے تو کیونکہ لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، ملے. کہا گیا کہ سیکیورٹی کلیئرنس نہیں، کیا ہم نے کہا کہ ہمیں سیکیورٹی کلیئرنس جتنی چاہیے وہ ہے، ملے. اور اس پہ انہوں نے اپنے سوالات رکھے. ان کسانوں نے 2023 میں آنے والے فلڈ کے اندر، اس سے پہلے آنے والے فلڈز کے اندر جو نقصانات ہوئے تھے، اس میں جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں یا ان کو پراپر امداد نہیں ملی، جس میں موجودہ حکومت کا تو قصور نہیں ہے، لیکن انہوں نے کچھ اپنے اعتراضات رکھے. بلاول صاحب وہاں خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ CM پنجاب کا نام لے کے ان کی تعریف کی کہ وہ بہت محنت کر رہی ہیں، اپریشیٹ کیا. اور وفاقی حکومت سے تقاضا کیا کہ آپ مندرجہ ذیل کام کر کے فوری طور پہ کسانوں کو، متاثرین کو ان کی مدد کریں. اور اس میں انہوں نے لاہور آ کے سب سے پہلے
CM साहिबा का बजरिया मरियम औरंगजेब साहिबा शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को फ़ोन करके, ये हमारी मौजूदगी में उन्होंने किया, PM साहब को फ़ोन किया और उनको बताया, उनके साथ अफसोस का इजहार किया कि मुल्क के हालात बड़े सैलाब से मुतासरीन बड़े मुश्किल में हैं, हुकूमत मकदूर भर कोशिशें कर रही है, हमारे इदारे सारे उस पर पूरी तरह चौकस हैं। और उन्होंने कहा कि उस वक्त फ्लड अभी मुल्तान या उससे आगे नहीं गया था, लेकिन ये बड़ी तेज़ी से तबाही फैलाता जा रहा था और पीछे से अभी और वार्निंग्स थी। तो उन्होंने कहा कि हालात ज़्यादा दिगरगू हो रहे हैं और जब ये तीनों दरियाओं का पानी दाखिल होकर आगे बढ़ेगा तो और नुकसान होगा। तो हमारी गुजारिश ये है कि आप जिन इलाकों में भी तबाही आ गई है वहाँ पे फौरी तौर पे लोगों को एक इमीडिएट रिलीफ, फौरी रिलीफ जो है वो दीजिए, और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए आसानी से दिया जा सकता है। वो एक आज़मूदा तरीका मौजूद है हमारे पास। और दूसरा ये है कि आप ज़रूरी इमरजेंसी डिक्लेयर करें। इन्वायरमेंट में हमारा, दुनिया की इन्वायरमेंट की ख़राबी में जो कार्बन एमिशन है उसमें हमारा रोल 1% से भी कम है और सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में हम नंबर 1 पे हैं। तो ये जो कुछ सारा कुछ हो रहा है ये कोई हमारा किया धरा तो नहीं है, इस हुकूमत का किया धरा तो नहीं है, ये तो दुनिया के कार्बन एमिशन के नतीजे में हो रहा है। तो दुनिया को भी जगाया जाए, हमारे नुकसान में हमारी मदद करें, हमें शेयर करें। हम कोई बैग नहीं कर रहे दुनिया। अब ये क्यों कहा? इसलिए कि और इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस वक्त जो है वो वजह नज़ा बन गया है। हर मौजू पर उस पर बातें हो रही हैं कि जी हम चाहते हैं कि उसके ज़रिए पैसे दिए जाएँ और बाकी चाहते हैं कि शायद उसके ज़रिए ना दिए जाएँ। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो को 10,000 देने का प्रोग्राम है फ़ी ख़ानदान, तो हम तो ज़्यादा बड़े अच्छी बात है जी। आप 10 लाख दें, आप 20 लाख दें, आप 50 लाख दें, बहुत आला बात है। मुतासरीन में ज़रूर तकसीम उनकी मदद होनी चाहिए। लेकिन एक बंदा बीमार हो गया है और उसको शदीद किस्म का बुखार है, उसको भी समझ नहीं आ रही है क्या या उसके बीमारी का लेवल क्या बनेगा, तो पहला तकाजा होता है उसको कोई पैनाडॉल दें, कोई गोली दें, कोई उसका बुखार उतरे ताकि कोई बड़ा डैमेज ना हो जाए। तो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए कैश ग्रांट होती है वो तो एक इमीडिएट रिलीफ के लिए जो इब्तदाई रकम दी जाती है वो है। आज तो शायद उसका वक्त ही गुजर गया, लेकिन वो रकम का हमने तकाजा किया कि 20, 25, 30, 40 हज़ार जो भी आपने देना है। और ये काम हम पहली दफ़ा नहीं कर रहे। 2023 में, 22 में, 10 में, 11 में या और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कभी वो तूफ़ान आया, कोई आफत आई तो ये अमाउंट इस्तेमाल की गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फ़ौरन इस्तेमाल किया गया ताकि लोग बजाय इसके कि सरकारी मशीनरी उनको ख़रीद के चीज़ें दे, लोग खुद अपनी चीज़ें खरीदें और उनका बेहतर इस्तेमाल कर लें। आपको वो बात कबूल नहीं थी, ओके, ना होगी, हमने तो अपनी राय दी ना आपको। अगर आपने नहीं मानी या वज़ीर आज़म साहब को हमने कहा, उनकी बात आपने नहीं मानी, ओके, आपकी मर्ज़ी है। उस पर हम अगर तनकीद करते हैं, इसरार करते हैं, तो वो हमारा तजर्बा है। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं है और उसकी शफाफियत का आलम यह है कि दुनिया भर में जो पॉवर्टी एलिवेशन के या पॉवर्टी फाइट के लिए प्रोग्राम है उसमें वो नंबर 1 गिना जाता है। अब मसला यह है कि वो पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम है तो क्या करें। इस साल के बजट में IMF ने पाकिस्तान के हर सेक्टर से जो सब्सिडीज थी वो विड्रा कराई, कम कराई, ख़त्म कराई, कई तरह किया गया। ये वाहिद प्रोग्राम है जिसमें IMF ने कह के 200 अरब रुपया इजाफा कराया कि ये बेहतरीन प्रोग्राम है लोगों की, गरीब तरीन लोगों की, मुतासरीन की मदद के लिए। हम उसके ज़रिए कह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, हुकूमत आपकी है, आपने ही देना है। लेकिन ये हमारी तजवीज़ है। अगर हम तजवीज़ देते हैं तो आप कहते हैं पंजाब पे उंगलियां उठ जाती हैं। आप कहते हैं कि जी पंजाब की तरफ जो उंगली उठेगी हम तोड़ देंगे। तो जनाब सवाल ये है कि हम तो सवाल उठा रहे हैं आपके तरीक़ा कार पे।
آپ جو امداد دے رہے ہیں، جو فائٹ ود دی مینس آف فلڈ ہو رہا ہے، اس کے طریقہ کار پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں اور آپ کو تجویز کر رہے ہیں کہ یہ آزمودہ طریقہ ہے اور جس میں فیڈرل گورنمنٹ ہمارے ساتھ کافی حد تک سہمت ہے، لیکن آپ کو وہ قبول نہیں ہے، اوکے، تو پھر ہم تنقید کریں گے نا۔ آپ اس کے اوپر آپ یہ کہہ دیں کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے تو آپ کہیں جی کہ یہ پنجاب پہ حملہ ہو رہا ہے، اس کا پنجاب سے کیا تعلق؟ ہم تو آپ کی حکومت میں بھی پوری طرح تنقید نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں اس کے طریقہ کار کو ٹھیک کریں۔ آپ اس کو پنجاب پہ حملہ کر دیتے ہیں اور آپ وہ ایشو چھیڑ دیتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے سارے عمل سے۔ یعنی یہ پھر یاد کراؤں کہ یہ بیسیکلی کانفلکٹ تو شروع ہوتا ہے ایک اختلاف رائے سے جو فلڈ کی صورتحال سے نمٹنے کے اوپر رائز ہوا۔ اس کے اوپر کہاں سے آ گیا نہروں کا پانی کی تقسیم کا فارمولہ؟ کہاں سے آ گیا کہ جی وہ میں پنجاب کے اندر لوگوں کو بجلی کی سبسڈی دینا چاہتی تھی اور انہوں نے جا کے روکا ہے؟ تو اس کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن کہاں سے آ گئی یہ باتیں؟ لیکن آپ نے وہ باتیں کر دیں، وہ سوال اٹھا دیے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جو اختلاف جتنا ہو اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے، اس سے بیانڈ جائیں گے تو مناسب نہیں ہوگا۔ اور آپ خاتون ہیں، ہماری بہن ہیں، ہماری بیٹی ہیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم ایک خاتون کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ آپ اپنے لہجے پہ غور کیجئے، جن لفظوں میں اور جس لہجے میں آپ باتیں کر رہی ہیں یہ ماضی میں ہوتی نہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مخالفین کو ذرا دبا کے رکھیں، ان سے دور رکھیں، ان سے ہاتھ نہ ملائیں، ان سے نفرت کا اظہار کریں اور ان کو سپیس نہ دیں، تو یہ بڑی پاپولیرٹی کی دلیل ہے۔ ہاں ایسا ہوتا رہا، یہ ماضی میں کامیاب بھی رہا، لیکن الٹیمیٹ کامیاب نہیں ہوتا، اس سے قوم تقسیم اور مسائل بڑھتے ہیں۔ یہی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا سبق تھا، یہی میاں محمد نواز شریف کا سبق تھا۔ آپ صرف سی ایم پنجاب نہیں ہیں، آپ میاں محمد نواز شریف کی بیٹی ہیں، آپ میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان کی بھتیجی ہیں، آپ مسلم لیگ کی لیڈر ہیں، آپ کے منہ سے اور سینئر لیڈر ہیں، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مسلم لیگ کے الفاظ ہیں۔ آپ مہربانی کریں، اس کو جہاں تک یہ ایشو تھا یا ہے، جس چیز کا ہم ایک سیاسی جماعت ہے، باقی سیاسی جماعتوں کو بھی اس پہ سوال اٹھانے کا حق ہے، میڈیا کو بھی سوال اٹھانے کا حق ہے، سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی سوال اٹھانے کا حق ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں کسی کو بولنے نہیں دوں گی، زبان بند کر دوں گی، ہاتھ توڑ دوں گی، یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اور جو لہجہ ہے وہ بالکل مناسب نہیں ہے، آپ کے شایع نشان نہیں ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔